کیوں شرک میں ہے تو پھنسا ہوا، کیوں نور سے تو دور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم۔ پھر ایک بات کی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے متعلق، ان کی تفسیر کے متعلق، کہ اس سے پہلے میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایکنالج کیا اس چیز کو کہ جو ہم نے بات کہی تھی کہ قرآن کا علم اسی کو دیا جاتا ہے جو مطہر ہو، لا یمسہ الا المطہرون۔ تو اس بات کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن کا علم صرف پاک لوگوں کو ہی دیا جاتا ہے۔ اب جو یہ اعتراض ہے کہ یہ تفسیر بھی کسی اور نے لکھی، تو پھر جیسا میں نے شروع میں بات کی کہ آپ جب اعتراض کرتے ہیں تو برائے مہربانی یہ میک شور کریں کہ وہ اعتراض آپ ایسا کریں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ پہلے نہ ہو چکا ہو، کیونکہ اس طرح آپ وہی والا اعتراض کر کے آپ ان لوگوں کی صف میں آ جاتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے رہے، اور آپ اپنی باتوں سے جو اسلام کی ایک خوبصورت تصویر ہے اس کو خود ہی بگاڑتے ہیں آپ۔ تو میں اس بات کی طرف آؤں گا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جو تفسیر بیان کی، تفسیر کبیر، آپ کہتے ہیں کسی اور نے انہیں لکھ کے دی۔ اب آپ مولوی ابو المنیر نور الحق صاحب کا نام اس میں لے کے آتے ہیں کہ انہوں نے یہ تفسیر لکھی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے یہ تفسیر لکھی، ایک طرف تو آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ بھی اتنے ہی وہ مطہر تھے، کہ وہ اتنے پاک تھے کہ وہ قرآن کی تفسیر لکھ سکتے تھے۔ اگر وہ اتنے پاک تھے تو جس شخص کی وہ بیعت کرتے ہیں وہ کتنا پاک ہوگا؟ تو اس طرح آپ پھر ان کی پاکی پہ ایک دلیل لے کے آتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر دوسری بات جو آپ نے کہی کہ انہوں نے اس بات سے پھر مکر گئے کہ میں نے نہیں کہا، تو اگر وہ اتنے مطہر تھے تو اتنا مطہر آدمی جھوٹ کیسے بول سکتا ہے یا اس طرح کیسے دنیاوی دباؤ میں آ سکتا ہے؟ تو آپ کی بات کچھ سینس نہیں بناتی کہ آپ ایک سانس میں اور بات کہتے ہیں اور دوسری میں دوسری۔ پھر جو آپ باتیں کرتے ہیں جماعت کے کریکٹر کے متعلق اور شخصیات کے متعلق، کردار مسخ کرنے کی بات، تو ابھی اسی ویڈیو میں آپ نے مکرم مولوی صاحب کو جو بزرگ آدمی تھے اور اب اس دنیا میں بھی نہیں ہیں، ان کے نام بگاڑنے شروع کر دیے۔ اب قرآن کریم کا واضح حکم ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو، اور آپ نے اس ویڈیو میں ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ محترم مولوی صاحب کو جو اب اس دنیا میں بھی نہیں ہے اور بزرگ آدمی تھے، آپ سے میرا خیال ان کا کوئی ذاتی کلیش بھی نہیں ہوگا، تو آپ نے خام خواہ ان کے نام بگاڑنے شروع کر دیے۔ تو اس طرح آپ نے اور کچھ نہیں کیا، صرف اپنا کردار دنیا کے سامنے لائے کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں۔ اور پھر تفسیر کبیر کے متعلق میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ اس پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کسی اور نے لکھی، صرف یہی ایک کتاب نہیں جو حضرت مسلم موعود نے قرآن کی تفسیر میں لکھی، ان کی 52 سالہ خلافت اور خلافت سے پہلے کا وقت جو ہے وہ قرآن، ان کے لیکچرز اور ان کی دوسری کتابیں، وہ سب قرآن کی تفسیر ہیں۔ وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیا وہ بھی مولوی ابو المنیر نور الحق صاحب نے لکھی؟ اور اگر آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو آپ اردو کی مثال ہے کہ چاند پہ تھوکنے کی کوشش کرتے ہیں اور چاند پہ تھوکا ہوا اپنے منہ پہ ہی آتا ہے۔ میں نے یہی اعتراض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کفار مکہ نے بھی کیا کہ نعوذ باللہ قرآن جو ہے وہ خدا تعالیٰ کا نازل کردہ نہیں بلکہ حضرت سلمان فارسی انہیں لکھ کے دیتے ہیں۔ تو اب آپ خود ہی بتائیں کہ حضرت سلمان فارسی کی کیا حیثیت ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن لکھ کے دیں۔